بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی بخشی ہے اس میں سال کے اندر 12 مہینے، مہینے کے اندر 30 دن، مہینے میں 4 ہفتے، ہفتے میں 7 دن، اس طرح یہ زندگی ایک ایک سال کر کے گزر جاتی ہے۔ اب یہ دسمبر کا مہینہ جو تاریخ شمسی کے اعتبار سے 12واں مہینہ ہے، یہ اب ختم ہو رہا ہے اور اس طریقے سے 2023 مکمل ہو کر دسمبر کی آخری تاریخ میں 2024 لگ جائے گا۔ اس کو انگریزی سال کے اعتبار سے سال کا ختم مانا جاتا ہے دسمبر کے مہینے کو، اور چاند کے اعتبار سے جو مہینے چلتے ہیں وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ سال چاہے وہ چاند کے اعتبار سے ہو یا سورج کے اعتبار سے ہو، یہ دونوں ہی چیزیں اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ ایک تو بڑی غلط فہمی لوگوں میں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ سورج کے حساب سے جو یہ نظام جنوری فروری کے مہینوں کا چل رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی سال مہینہ ہے اور یہ انگریزوں کا بنایا ہوا انگریزوں کا سال ہے، انگریزی طریقہ ہے، لہذا اس کی مبارکباد تو نہیں دینی چاہیے، اور جب اسلامی سال آئے تو اس کی مبارکباد دینی چاہیے۔ جبکہ سال گزرنے میں سال وہ بھی کم ہوا ہماری زندگی کا، سال یہ بھی کم ہوا ہماری زندگی کا۔ نئے سال آنے پر جو محرم سے نیا سال شروع ہوگا اس کا جو حکم ہے، جنوری سے جو نیا سال شروع ہوگا اس کا بھی وہی حکم ہے۔ دونوں کا حکم الگ الگ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دونوں چیزیں ہیں۔ ایک کا تاریخ کا اور حساب کا جو ہے نظام چلتا ہے چاند سے، ایک کا چلتا ہے سورج سے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند سے زیادہ احکام جوڑ رکھے ہیں، حج کے تاریخیں اور جو ہے رمضان کی تاریخیں اور شعبان کی تاریخیں اور محرم کی تاریخیں، یہ سب چاند سے جوڑ رکھی ہیں۔ عبادتیں جو اس سے ہے، روزے وغیرہ، روزے یا جو ہے زکوٰۃ کا حساب ہے، حج کے دنوں کی تعین ہے، وہ سب چاند کے تاریخوں سے جوڑ رکھی ہیں۔ اور سورج کے اعتبار سے مثلاً جو نماز کے اوقات ہیں یہ تو سورج ہی سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سورج کا زوال ہو جائے گا تو ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا، سورج طلوع ہونے لگ جائے گا تو فجر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، سورج ڈوبنے لگ جائے گا تو عصر کا وقت ختم ہو کر مغرب کا ٹائم لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج سے بھی احکام جوڑے ہیں، چاند سے بھی جوڑے ہیں۔ سورج کے اعتبار سے جب سورج پورا ایک چکر سال میں پورا کر لیتا ہے، سال میں ایک اپنا دورہ پورا کر لیتا ہے، تو وہ جو ہے سال بدل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے یہ سورج اور شمسی سال کہہ دیتے ہیں اس کو، اور اس میں چونکہ حساب کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، دن متعین اس کے ہوتے ہیں، مہینے بھی متعین ہے کہ یہ اتنے دن کا ہوگا، یہ مہینہ جو ہے 29 کا ہوگا، یہ 28 کا ہوگا، اور یہ 31 کا ہوگا، یہ 30 کا ہوگا۔ اس کی وجہ سے جو ہے یہ نظام انگریزوں کی طرف منسوب ہو گیا، اس کو انگریزی سال کہنے لگ گئے، ورنہ حقیقت میں یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا سال ہے، اور چاند والا اعتبار وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ بہرحال ہمیں کہنا یہ تھا کہ نئے سال کی آمد پر مبارکباد دینے کا کوئی تگ نہیں بنتا، نہ تو اسلامی سال شروع ہونے پر، نہ ہی جو ہے انگریزی سال شروع ہونے پر، کیونکہ مبارکبادی جو دی جاتی ہے خوشی کے موقع پر، اور یہ زندگی اللہ نے جس انسان کو جتنی بھی دی ہوئی تھی اس کی زندگی سے ایک سال گھٹ رہا ہے، اسلامی سال گھٹے یا انگریزی سال گھٹے، ایک سال کم ہو رہا ہے، اور یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں کہ اس کی زندگی کا ٹائم گھٹ گیا۔ 50 سال کی زندگی لے کر آیا تھا، 49 سال رہ گئے، 60 سال زندگی لے کر آیا تھا، ایک سال گھٹ گیا، 70 سال کی عمر لے کر آیا تھا، ایک سال گھٹ گیا، 69 رہ گئے۔ تو اس اعتبار سے سال گھٹنا، عمر کا گھٹ جانا، عمر میں ایک سال کا کم ہو جانا، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں، مبارکبادی خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے سال کو مبارک فرمائے۔ اللہم احل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والسلام۔ جس طرح چاند کے نیا مہینہ شروع ہونے پر، چاند دیکھنے پر دعا پڑھی جاتی ہے، وہی دعا سال کے شروع ہونے پر پڑھ لینی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ مزید دعائیں ملا لے کہ اللہ ہمیں آنے والے سال کو ہمارے لیے گزرے ہوئے سال کا کفارہ بنا دیجیے گا، ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیے گا، بلا و مصیبتوں سے بچائیے گا، آنے والی زندگی گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بن جائے۔ اس طرح کی تمنائیں دعاؤں کے ساتھ سال شروع کر دینا چاہیے۔ اور کیا کیا کام کرنا چاہیے؟ نئے سال پر کوئی نیا حکم نہیں ہے، لیکن لوگوں نے نیا حکم کیا، نئے سال پر نئی نئی خرافات بڑھا رکھی ہیں۔ نئے سال نئی خرافات کہ ادھر 12 بجنے میں جب سال کے بدلنے میں تھوڑا وقت باقی رہ جاتا ہے تو خرافات شروع ہوتی ہے، اور پھر 12 بجے کے بعد جو خرافات کا سلسلہ رہتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے، آلات موسیقی استعمال ہوتے ہیں، لہو لعب ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، آتش بازی چھڑائی جاتی ہے، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، اور کتنے جو ہے رت جگہ کے ساتھ کتنی فحش باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو مسلمانوں میں بے حیائیوں کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا کم از کم مسلمانوں کا تو
مسلمانوں کو تو ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ جب نئے سال پر کوئی نیا حکم نہیں ہے اچھا یا برا، تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی حکم گڑ کر کے نئے سال کو منانا یہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خصوصاً انگریزی سال کو منانا، جنوری کے شروع آنے پر رات میں جو ہے تماشے کرنا، یہ یہود و نصارہ کی تاریخ رہی ہے۔ یہود و نصارہ کی مشابہت، ان کی نقالی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا خطرہ ہے کہ وہ انہی میں شامل ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض سے لوگ کم از کم اتنا کرتے ہیں کہ ان میں شامل تو نہیں ہوتے، لیکن اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کی مجلسوں کو دور سے تماشا بن کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تماش بھی بن کر کے ان کے تماشوں میں اپنے جو ہے نگاہیں لگائے ہوتے ہیں، موبائل پر نئے سال کی خرافات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی اپنے کو بچانا چاہیے۔ کیوں ہم اپنا ٹائم برباد کریں، کیوں لایعنی وقت ضائع کریں؟ کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو کسی قوم کی تائید کرتا ہے، اس کو جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے، اس میں جا کر کے بیٹھتا ہے، گھستا ہے، تو وہ بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہود و نصارہ جیسی مجلسوں میں، خرافات کی مجلسوں میں قریب سے بھی اس کے پھٹکے بھی نہیں، قریب بھی نہ جائے۔ پچھلی قوموں کی حرکتیں ہمارے درمیان ایسی آ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو پیشین گوئی تھی ہم نے اپنے آنکھوں سے ہر ایک پوری ہوتے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ حَذْوًا بِحَذْوٍ، کہ تم اس طریقے سے پچھلے قوموں کے پیروی و نقالی اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگو گے کہ جیسے بالکل قدم بقدم، حتیٰ کہ اگر پچھلی قوم میں کسی نے اپنی ماں سے یعنی ساس سے زنا کیا ہوگا تو میری قوم کے اندر بھی ایسے واقعات ہو جائیں گے۔ تو جو خرافات پچھلی قوموں کی تھی وہ ہمارے اندر آ گئی۔ اس لیے نئے سال پر جو نئی نئی خرافاتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو اس سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ نہ مبارک بادی ہے، نہ کوئی نئی خرافات ہے، نہ کوئی نئی مجلس ہے۔ دعا پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ آگے آنے والی زندگی کو بہتر بنائے۔ بس یہ ہے نئے سال کی آمد پر ایک اللہ سے دعا کرنے کا ایک جو ہے سنت طریقہ، اس کے علاوہ کوئی طریقہ سنت نہیں ہے۔